قال الله تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. سورہ الف لام میم السجدہ، اس کی آیت نمبر 21 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی اصلاح کے لیے، دین کی طرف ان کو لانے کے لیے اپنا ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ وہ مخلوق پر اپنی حجت مکمل کرتا ہے۔ اس سے پہلے وہ عذاب نہیں دیتا، وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ مواقع دیتا ہے، وقت دیتا ہے، تاکہ میرا یہ بندہ جو گنہگار ہے، گناہ کے اوپر گناہ کرتا جا رہا ہے، یہ گناہوں سے تائب ہو کر میری طرف پلٹ کر آ جائے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین حجت پوری کرتا ہے۔ اللہ کی اس اتمام حجت میں ایک اصول، اللہ کی سنت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بڑے عذاب سے پہلے اس انسان کو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، جسے دنیاوی عذاب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر دنیاوی عذاب مسلط کرتا ہے تاکہ یہ بندہ سدھر جائے، ہوشیار ہو جائے، اس کی آنکھیں کھل جائے اور یہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر آ جائے۔ اللہ نے یہی اصول اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ بڑے عذاب کے آنے سے پہلے ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے رہے۔ ساری مخلوق کے بارے میں ہی اللہ رب العالمین کا یہ اصول، بڑے عذاب کے آنے سے پہلے، جو موت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ موت جب آ جائے پھر بندہ اگر توبہ کرے تو اللہ رب العالمین کی ہاں پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یا وہ اجتماعی بڑا عذاب جس میں پوری قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں، اس عذاب کو دیکھ کر بھی اگر لوگ ایمان لے آئیں اللہ رب العالمین جب بھی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ تو اللہ نے فرمایا بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو چھوٹے عذاب دیتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ میری طرف پلٹ کر آ جائے۔ تو در حقیقت یہ چھوٹے چھوٹے عذاب، یہ آزمائشیں اللہ رب العالمین کی مہربانی اور اس کی شفقت ہے ہم سب مخلوق کے اوپر، کہ اللہ رب العالمین ہماری آخرت سنوارنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اللہ کے ان عذابوں میں بھی رحمت شامل ہے۔ اللہ رب العالمین کے ان عذابوں کی بے شمار اقسام ہیں، چھوٹے عذاب جنہیں ہم آزمائشیں کہتے ہیں۔ انسان کی جو بیماری ہے، جسمانی بیماری، وہ بھی اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے، اور یہ چھوٹے دنیاوی عذاب کی ایک صورت، معاشی تنگی بھی اسی طرح کی آزمائش۔ اگر یہ اپنے گھر میں، علاقے میں خوف و ہراس کے ساتھ رہ رہا ہے کچھ وجوہات کی بنا پر، یا بدم، چوری، ڈکیتی اور بدمعاش جو پڑوسی ہیں ساتھ رہ رہے ہیں، ان کی سرکشی کی وجہ سے بھی یہ سہم گیا ہے، ڈر کر وقت گزار رہا ہے، امن نہیں ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک آزمائش ہے، ایک عذاب کی قسم۔ اور اگر اللہ رب العالمین دنیا دار، حکمران، عہدیدار، ذمہ داران، رعایا کے اوپر، لوگوں کے اوپر مسلط کر دے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا عذاب۔ ایسے حکمران اللہ رب العالمین مسلط کرتا ہے جو رعایا پر رحم نہیں کھاتے، ان کا لحاظ نہیں رکھتے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ایسے اصول اور معاملات کرتے ہیں کہ لوگ تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈر اور خوف پھیل جاتا ہے، لوگوں کو بنیادی ضروریات بھی پوری کرنے کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ وہ اپنے ذاتی معاملات، اپنی ذاتی تجوریاں تو بھر رہے ہوتے ہیں، لیکن عوام جس قسم و پرسی کا شکار ہو رہی ہوتی ہے، بھوک اور افلاس اور بد امنی
اور پریشانیاں، آپس میں جھگڑے اور فسادات جس میں گتھم گتھا ہو کر عوام زندگی گزارے، یہ ساری چیزیں وہ ماحول خود بناتے ہیں، خود امن کے ساتھ اپنے محلات میں، اپنے قلعوں میں محفوظ ہوتے ہیں، اپنے اموال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کے عذاب کی ایک قسم ہے۔ یہ تمام جو عذاب آتے ہیں، ہم سب ان عذابوں کو دیکھ کر، اللہ رب العالمین کی آزمائش سے دیکھ کر اپنی اصلاح کریں، رب کی طرف پلٹ کر آ جائیں، اپنے آپ کو چیک کریں، رب کی عبادات، اللہ کے فرائض جو ہمارے اوپر اللہ نے رکھ دیے، دین کے ساتھ تعلق، رب کے ساتھ تعلق، حلال اور حرام میں تمیز، اپنی اولاد کی دینی اصلاح، یہ ساری چیزیں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ شرعی حدود کی پاسداری، یہ ساری چیزیں ہم اپنے سامنے رکھیں۔ آیا ہم نے ان چیزوں کی پابندی کی ہے کہ نہیں؟ ہماری اولاد نے، ہمارے گھروں میں یہ دینی ماحول ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی پھر مہربانیاں ہیں کہ ایسی تکلیفیں اور ایسی آزمائشیں ہمارے اوپر اللہ رب العالمین مسلط کرتا ہے تاکہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کے ہو جائیں، آخرت سنور جائے۔ بالخصوص ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، جو کلمہ توحید پر یہ ایک پاکیزہ خطہ ارض حاصل کیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وطن عزیز پاکستان اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت کی صورت میں عطا کیا ہے۔ اس میں ہم جو رہنے والے لوگ ہیں، ہم جو عوام ہیں، ہماری زندگیاں کس طرح بسر ہو رہی ہیں، جس طرح ہمارے معاملات ہیں رب العالمین کی عقیدہ توحید کے متعلق، اور باقی ہمارے دینی معاملات، ہمارے کاروبار، ہماری رشتہ داریاں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، صلہ رحمی، اللہ کی مساجد کو آباد کرنا، فرائض کی وقت پر ادائیگی، ہمارا لباس، ہمارا شرعی پردہ گھروں میں خواتین کے متعلق، یہ ساری چیزیں ہم چیک کریں۔ بظاہر جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، جب سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اسی کلمہ توحید جس کی بنیاد پر یہ وطن حاصل کیا گیا، اکثر عوام اسی سے ہی عاری ہے، کلمہ توحید کی دشمن، عقیدہ توحید کی دشمن، جگہ جگہ شرک کے اڈے، مزاریں، آستانے، مقبرے، فوت شدگان کو سب کچھ اختیارات دینے والی یہ قوم، ان کو رازق بھی بنا دیا، مختار کل بھی بنا دیا، غوث عالم بھی بنا دیا، داتا بھی، دستگیر بھی، لجپال بھی، مشکل کشا بھی، گنج بخش بھی، غریب نواز بھی، اللہ رب العالمین کی ساری صفات مخلوق کو دینے والی یہ قوم توحید کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر جو مختلف عذاب، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہمارے اوپر جو مسلط کی ہیں، ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حکمران ہی ایسے عطا ہوئے جو نہ دین اسلام کے خیر خواہ ہیں، اللہ کی شرعی حدود کی ان کو پرواہ ہی نہیں، اللہ رب العالمین کے قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ اگر کوئی عہدیدار سامنے پوری عوام کے سامنے آ کر قرآن کی ایک آسان سی سورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنا چاہے، اس میں بھی وہ اٹک جائے اور پڑھ نہ سکے۔ وہ لوگ ہماری قیادت کر رہے ہیں، ایسے لوگ ہمارے حکمران ہیں، تو پھر یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ نہ اس وطن عزیز کے خیر خواہ، نہ عوام کے خیر خواہ، یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں آپ، سورہ الاسراء، اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اپنے اس عذاب کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل نے، یعنی یہودیوں نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم 2 مرتبہ اس زمین پر فساد پھیلاؤ گے،
اور ہم دونوں ہی مرتبہ تمہیں فساد کے بدلے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اللہ نے دونوں ہی مرتبہ ان پر اپنا عذاب مسلط کیا۔ وہ عذاب کون سا تھا؟ ظالم اور جابر حکمران اللہ نے اس قوم کے اوپر مسلط کر دیے۔ وہ بھی اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں تھے، وقت کے انتہائی سرکش، متکبر اور جابر اور ظالم بادشاہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے ظالم کو ظالموں کے اوپر ہی مسلط کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی جو عذاب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کورونا کی صورت میں جو عذاب ہم نے دیکھا، مختلف وبائی بیماریاں جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈینگی کی صورت میں اور باقی بیماریاں، ہیپاٹائٹس کی صورت میں جو اموات کثرت سے واقع ہو رہی، یہ سب بیماریاں وبا کی صورت میں جو پھیلی ہوئی ہیں، بھوک اور افلاس، ابھی حالیہ بارشوں میں جو نقصانات ہوئے، جو سیلاب آئے، لوگوں کی فصلیں مکمل تباہ ہو گئی۔ نہ صرف ان کسانوں کی، ہاریوں کی فصلیں تباہ ہوئی، لیکن ان کی وجہ سے پورے ملک کی جو معیشت تھی وہ خشک ہو گئی، معاملات رک گئے، مہنگائی بڑھ گئی۔ اور اس کے علاوہ پھر جو عہدیدار تھے، جو ذمہ داران تھے، انہوں نے ذخیرہ اندوزی کا حربہ استعمال کیا، چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو گئی۔ اب مہنگائی، چیزوں کے ریٹ آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ ہم سب ڈر رہے، خوف و ہراس کا ایک عالم، پتہ نہیں یہ قیمتیں کہاں تک پہنچے گی۔ ہر عام و خاص کی زبان پر مہنگائی کا ذکر ہے، چیزوں کی مہنگائی، پیٹرول کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں، چینی، آٹا، جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، جہاں یہ سارے ہم عذاب دیکھ رہے ہیں، وہاں ساتھ اس چیز کا بھی ہم مطالعہ کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے کہ دین اسلام میں نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا، آج جب ان چیزوں کو اختیار کیا گیا تو مکمل سزا ہم سب کے سب جھیل رہے ہیں، برداشت کر۔ ذخیرہ اندوزی، جب پیٹرول کے مالکان کو پتہ چل جائے، پیٹرول پمپ کے مالکان کو، بیچنے والے، کہ آج رات 2 دنوں میں ریٹ بڑھنے لگے ہیں، تو پیٹرول دینا، تیل دینا بند کر دیں۔ ذخیرہ موجود ہے لیکن دے گے نہیں۔ مصنوعی بحران مختلف اشیاء میں پیدا کیا گیا، جن کا تعلق وہ ایسے بڑے بڑی فیکٹریوں کے مالکان، جن کا تعلق اوپر ایم پی ایم این اے کے ساتھ ہے، لین دین اور کمیشن کا حساب مقرر کیا ہوا ہے، سب نے ایک مافیا بنا ہوا ہے، مکمل پلاننگ کے ساتھ عوام کے اوپر جو ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں، یہ اسباب ہیں، یہ عذاب کی صورت میں عوام کے اوپر مسلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے وطن عزیز کے معدنیات میں، زمین میں ذخائر معدنیات کی صورت میں بھر دیے ہیں، لیکن نااہل ذمہ دار ایسے ملے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے ہاتھ خالی کے خالی۔ اس چیز نے، ذخیرہ اندوزی نے کتنا بڑا نقصان پہنچایا۔ پورا جو نزلہ گر رہا ہے، آخر میں جو نقصان پورا وہ عوام کے اوپر ہے۔ ہم بھی پھر حکمرانوں اور عہدیداروں کے خلاف کھل کر باتیں کرتے ہیں، لیکن دوسرا پہلو بھول جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ایک سنت بھول جاتے ہیں۔ حکمران عوام میں سے ہی نکلتے ہیں۔ ایک حدیث جس کی سند ضعیف ہے، لیکن اہل علم کا اتفاق ہے، اس کا مفہوم اور مقصود درست ہے۔ اعمالکم امالکم، تمہارے جیسے اعمال ہوں گے، حکمران اسی طرح کے تمہارے اوپر مسلط ہوں گے۔ مسند احمد کی سند ضعیف، مقصد ہے سورہ بنی اسرائیل کی مثال آپ نے دیکھی، قرآن میں موجود، جیسا انہوں نے ظلم کیا، اللہ رب العالمین نے ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط کر دی۔ بات بالکل 100% درست ہے۔ ہم اپنا جائزہ لینا بھول جاتے ہیں، بڑے تبصرے کرتے ہیں حکومتی پالیسی کے خلاف، ان کے متعلق خوب گفتگو کرتے ہیں، لیکن اپنے معاملات، اپنی کوتاہیاں، اللہ رب العالمین کے حقوق جو ہمارے اوپر ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں۔
ہم خود نہیں دیکھتے میرے پیٹ میں حلال کا لقمہ جا رہا ہے یا حرام کا۔ سودی معاملات اگر حکمرانوں نے جائز کیے ہوئے تو آیا میں خود سود سے بچ رہا ہوں کہ نہیں بچ رہا ہوں؟ اگر انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو میں کون سا روزانہ قرآن کھول کے پڑھتا ہوں؟ کیا ترجمہ اس کا پڑھتا ہوں؟ میرے چہرے پر کیا شریعت کے آثار ہیں؟ میرا لباس کیا شرعی ہے؟ کیا میرے گھر میں اب جہاں میرے اختیارات، جو گھر کا بڑا ہے وہ بھی تو گھر کے اوپر حکمران کی طرح ہے، میں کس طرح گھر کے معاملات چلا رہا ہوں دین کے لحاظ سے؟ خود نماز پڑھ رہا ہوں، گھر والوں کو بچوں کو نماز پڑھا رہا ہوں کہ نہیں پڑھا رہا؟ تو جیسے ہمارے مجموعی طور پر اعمال ہیں، معاملات بھی ایسے ہی۔ پھر اللہ رب العالمین ڈھیل دیتا ہے، وقت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، یہ چھوٹی آزمائشیں مسلط کرتا ہے تاکہ ہم سدھر جائیں، لیکن اللہ رب العالمین کی اس ڈھیل کی ایک مدت ہے۔ بالآخر جب اس حد تک لوگ پہنچ جاتے ہیں پھر اللہ رب العالمین بڑا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ پھر ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، یہ یہود اور نصارہ اور یہ عیسائی اور جو کفار ہیں وہ ہمارے اوپر کیسے مسلط ہوں گے؟ ہو سکتے ہیں، مثال آپ نے سنی، جب ہم اپنے رب کے دین کو چھوڑیں گے خود بے دین ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین عذاب کی صورت میں ظالموں کا ہمارے اوپر مسلط کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سورہ الروم آیت نمبر 21۔ اللہ نے فرمایا کہ فساد پھیل چکا سمندروں میں اور خشکی میں بھی، ہر جگہ فساد پھیل، ساحل سمندر میں، سمندری جزیروں میں چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری، فسادات، بھوک اور افلاس، اور اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب بھی، سیلاب اور زلزلے بھی خشکیوں میں، سمندروں میں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ نے یہ سبب بیان کیے، ہمارے تفسیروں میں سبب صرف حکمران ہوتے ہیں، اللہ نے جو بیان فرمایا ہے عذاب اور بھوک اور افلاس، یہ ساری چیزیں ان کا اسباب لوگوں کا عمل ہے، دین کے ساتھ تعلق ہے عوام اللہ سے۔ بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ اللہ ان عذابوں کی صورت میں انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں چکھائے، لعلہم یرجعون، یہاں بھی یہی فرمایا تاکہ وہ رب کے پاس پلٹ کر آ جائے۔ ان بدعمالیوں میں سب سے بڑا عمل جس کی وجہ سے یہ عذاب آتا ہے، اگلی آیت، آیت نمبر 22 پڑھیں، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُهُم مُشْرِکِینَ۔ اگلی آیت اللہ نے سبب بھی بیان کر دیا، کون سے اعمال، سب سے بڑا عمل بدعملی کی لحاظ سے جس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، کہہ دیجئے زمین پہ آپ چلو پھرو، پہلے لوگ جن پر عذاب آیا ان کی عاقبت اور ان کا انجام کیسے ہوا دیکھ لو، کیوں؟ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے، شرک کرتے تھے، جگہ جگہ کوئی نہ کوئی بابا پڑا ہوا ہے قبر میں، لوگ اس کے پاس جمع ہیں، ہر 1 کلومیٹر آدھے کلومیٹر پر لوگوں نے اپنا مشکل کشا اپنے قبر میں دفنایا ہوا ہے۔ اللہ کے پاس مسجدوں میں جا کر ہاتھ اٹھانے کی لوگ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خواجہ نہیں دے گا تو کون دے گا، کسی کو داتا بنا دیا۔ فوج شدگان بزرگان دین سے یہ محبت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ کے نیک بندے شرک کی تعلیم قطن دے کر نہیں گئے، وہ تو اپنی آخرت بنا کر چلے گئے، اپنے اعمال میں رب کے پاس پہنچ چکے، جو ان کے اعمال اپنا بدلہ حاصل کر چکے، وہ اچھے آثار توحید اور سنت دین لوگوں کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے بعد وفات کے بعد ہمیں معبود بنا لینا، رب کے اختیارات دے دیں، اسی شرک کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے عذاب آتا ہے۔ باقی گناہ بھی اس پوری قوم میں آپ کو ملے گا۔
یہ بھوک اور افلاس بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش، ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ پھر بھی دین کے پاس پلٹ کے آ جاؤ تو اللہ رب العالمین نے یہ اصول ہمیں بیان کیا۔ رزق کیسے بڑھانا ہے، معاشی تنگی کیسے دور کرنی ہے، رزق میں برکتیں کیسے آئیں گی، اللہ رب العالمین نے اصول بیان کر دیے ہیں۔ ہم صحیح معنی میں ان اصولوں کو اپناتے بھی نہیں، پریشانی ہے، خوف و ہراس ہے، ڈر ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا ملک کا، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ سب لوگ پریشان ہیں، عوام بھی، کاروباری لوگ بھی، تجار بھی، ہر طبقے کا آدمی پریشان ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اصول بیان کیے، کیا ہم اصولوں پر پورا اترتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سورہ الاعراف آیت نمبر 112۔ فرمایا یہ علاقے والے، بستی والے، شہر والے اگر صحیح معنی میں ایمان لاتے، اور ایمان صحیح معنی میں بنتا ہی جب ہے جب عقیدہ توحید درست ہو۔ عقیدہ توحید جب تک درست نہیں کوئی انسان مومن بن ہی نہیں سکتا۔ ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈر جاتے، بڑے گناہوں سے بچ جاتے، حتی الامکان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچ جاتے۔ اگر یہ ایسا معاملہ کریں گے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے اوپر آسمانوں کی برکتیں بھی نچھاور کرنے لگیں گے، زمین کے خزانے بھی ہم کھول دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو سچے وعدے کرے؟ ہم خود اللہ کی زبان پر پورا نہیں اترتے۔ اگر یہ لوگ ڈر جاتے، اہل علاقہ والے، اہل علاقہ اگر ڈر جاتے، بستی والے، شہر والے، ایمان اپنا درست کرے، تقوی اپنے اندر پیدا کرے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی شرعی حدود کے مطابق زندگی گزارے، حلال اور حرام کی پاسداری کریں، اللہ کے حقوق پورے کریں، یعنی فرائض کی صورت میں اگر تقوی ان کے اندر آ جائے، ایمان درست ہو جائے، ہم ان کے لیے آسمان کی رحمتیں اور برکتیں نچھاور کریں گے، زمین کے خزانے کھول دیں۔ اس کے باوجود اگر بھوک اور افلاس اور تنگی ہے، معیشت میں تنگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہمارا ایمان بھی درست نہیں ہے، ہمارے اندر تقوی بھی نہیں۔ حکمرانوں پر تبصرے بعد میں کیجئے گا، پہلے ہم اپنی اصلاح تو کر لیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ قرآن سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بشارت سنائی، بلکہ ایک وعدہ سنایا، اگر تم استغفار کرو، گناہوں سے معافی مانگو، میرے رب نے وعدہ کیا ہے، تم اپنے گناہوں سے معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، میرا رب بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلادھار بارشیں بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ خوب مال کے ساتھ تمہیں نواز دے گا، اللہ تمہیں بیٹوں کی اولاد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغات ہی باغات دے گا، باغات میں بہنے والی نہریں بھی عطا کرے گا، تم استغفار تو کرو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم خود اللہ رب العالمین کے وعدے کو حاصل کریں۔ اللہ نے نسخے بھی بتائے ہوئے ہیں، فقر و فاقہ ختم کرنے کا نسخہ، معاشی تنگی دور کرنے کا نسخہ، مال میں برکت حاصل کرنے کا نسخہ، یہ ساری چیزیں ہم حاصل تو کریں۔ استغفار، تسبیح تو چل رہی ہوتی ہے استغفار کی، دکان پہ بیٹھ کر شیخ صاحب کے ہاتھ میں تسبیح ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، گاہک آ گیا وہی دونوں پر چیز بیچ رہا ہے، وہی سودی معاملہ کر رہا ہے۔ یہ خالی استغفار زبانی پڑھنا کافی نہیں ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے اپنے گناہوں کو چیک کریں، دیکھیں، جو گناہوں کی زندگی یا جن گناہوں کے ہم رسیہ بن چکے ہیں، عادی بن چکے ہیں، ان گناہوں کو چھوڑنے کا عزم بھی کرنا ہے۔ استغفار کہتے ہیں اس چیز کو،
جب اللہ رب العالمین کے یہ وعدے پورے ہوں گے جو سورہ نوح میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جو سیدنا نوح علیہ السلام نے بیان فرمائے، جو آپ نے سنے، بیٹوں کی اولاد، مالی فراوانی، باغات، بہنے والی نہریں اور خوب موسلادھار بارشیں، نفع بخش بارشیں ہوں۔ استغفار کرو، 5 وقت با جماعت مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہو؟ نہیں، کوئی ایک وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، خالی استغفار زبان سے ہم پڑھ رہے ہیں، اب بھی ہم سنجیدہ نہیں اپنے رب کے ساتھ۔ اسی طرح باقی معاملات ہمارے، اگر ہم نے ان کو درست نہیں کیا، خالی استغفار کرتے رہے، اپنی نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، یہ سارے معاملات شرعی حدود کے مطابق ہیں۔ اپنے عقیدے کی حفاظت، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی سنت سے محبت، آپ کے حقوق اگر ہم پورے کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں، اپنا جائزہ لیں۔ پھر ہے استغفار، جو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے اور برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حالات پہ رحم فرمائے، اس ملک پہ خصوصی رحم فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عافیت میں رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں ان چیزوں کا بھی ذکر ہے جن مختلف چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی پناہ طلب کی ہے۔ ان میں سے کثرت مال آ جانے کی بنا پر جو فتنہ آتا ہے، اس فتنے سے بھی، یا مال کی کمی کی وجہ سے فقر کا جو فتنہ ہے، ان دونوں فتنوں سے نبی علیہ السلام نے پناہ طلب کی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْغِنَىٰ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْفَقْرِ۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں غنی ہو جاؤں، خوب مالدار بن جاؤں، پھر یہ میرا مال میرے لیے فتنے کا سبب، زیادہ مالدار ہونا بھی انسان کے لیے فتنے کا سبب، اور اس سے بھی کہ میں کہیں فقر کا شکار ہو جاؤں، فقر و فاقے آنے لگے، پھر جو فقر کے فتنے ہیں ان فتنوں میں مبتلا ہو جاؤں، مال کی کمی، فقر، بھوک اور افلاس، اس کے بھی فتنے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ہر دعا در حقیقت امت کے لیے ایک سبق ہے، نصیحت ہے، رہنمائی ہے، کہ ہم خود ہوشیار ہو جائیں، کبھی ایسی آزمائشیں آ جائیں، کبھی اللہ رب العالمین اپنی طرف سے ہمیں نواز دے، خوب عطا کرے، تو پھر اس کا بھی فتنہ ہے، اس سے ہم بچ جائیں، اور کبھی آزمائش آنے لگے، مالی کمی کی صورت میں، فقر و فاقے کی صورتحال آنے لگے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، کہیں جس فقر کے جو فتنے ہیں ان فتنوں میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہی تو آزمائش ہے۔ دنیاوی فقر میں بھی ایک فتنہ ہے، اس فتنے کے نتیجے میں آنے والی جو چیزیں ہیں، شیطان اکساتا ہے، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ صحیح بخاری کے اندر اس آدمی کا واقعہ پڑھے، چھپ کر صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے اللہ چھپ کر صدقہ کروں، رات کے وقت کچھ درہم یا دینار اپنی مٹھی میں پکڑ کے باہر نکلتا ہے، ایک آدمی ملتا ہے، یہی سوچتا ہے کہ یہ بیچارہ مجبور ہے، رات کے وقت نکلا ہے، تو اپنا صدقہ اس کے ہاتھ میں تھما لیتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو اس شہر میں باتیں چل رہی ہے، کوئی آدمی رات آیا جو چور نکلا تھا کسی کی چوری کرنے کے لیے، اس کو صدقہ دے کر گیا، یہ پریشان ہو گیا، اللہ میرا صدقہ تو چور کے ہاتھ میں چلا گیا، پھر صدقہ کروں،
ارادہ مسمم تھا۔ دوسری رات پھر ہاتھ میں کچھ سکے لے کے نکلا، خاتون دروازے پہ کھڑی ہوئی، یہی سوچا اس وقت رات کے وقت خاتون گھر کے دروازے پہ کھڑی ہے، بھوک ہوگی، بچے بھوکے ہوں گے، کوئی پریشانی ہوگی، صدقہ خاتون کو دے کے آ جائے۔ صبح پھر بات ہوتی ہے کہ رات ایک خاتون جو عادی مجرمہ تھی، فحشکاری کرنے کی، فحشکاری کر کے وہ کچھ پیسے کماتی تھی، کوئی آدمی آیا اسے صدقہ دے کے چلا گیا۔ پھر پریشانی اللہ، پہلی رات چور کے ہاتھ میں صدقہ اور دوسری رات ایک بدکارہ کے ہاتھ میں صدقہ چلا گیا۔ تیسری رات پھر نکلتا ہے، ایک آدمی کو صدقہ دے کر آ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے وہ ایک غنی کا، مالدار آدمی کا، کسی ایمرجنسی میں باہر نکلا تھا۔ اللہ رب العالمین پھر اس کو الہام کرتا ہے خواب میں کہ اللہ رب العالمین نے تیرے تینوں صدقے قبول کر دی۔ فرمایا تو نے صدقہ جب چور کو دیا اس رات، وہ چوری کرنے سے بچ گیا تیرے اس صدقے کی وجہ سے۔ بڑی برکت تھی جب ارادے خالص ہو، نیت اچھی ہو، اللہ چھوٹے عمل میں بھی بڑی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ کتنی بڑی خیر حاصل ہوئی۔ چوری کرتے وقت ہو سکتا ہے وہ پکڑا جاتا، گھر والے اٹھ جاتے، لڑائی ہو جاتی، وہ مارا بھی جاتا، ہو سکتا ہے گھر والے اس کو قتل بھی کر دیں، اتنے بڑے رزق سے بچ گیا ہے، اور وہ حرام کا مال لے کر جاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا، تیرے صدقے کی وجہ سے اس کے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ بھی نہیں۔ اور پھر جو بدکارہ اس رات زنا سے بچ گئی، زنا کی اس وقت وہ شریعت کی حد تھی، کبھی پکڑی جاتی، چلی حد نافذ ہو، بچ گئی، گناہ سے بچ گئی، اور وہ گناہ کے بغیر اپنے بچوں کو اس نے کچھ کھلایا، ضرورتیں پوری ہو گئی۔ مالدار کو تیرا صدقہ ملنا، وہ ایک کنجوس آدمی مالدار تھا، وہ مالدار صدقہ کرنے کا عادی نہیں تھا، وہ نادم ہوا، سوچنے لگا کہ خود مالدار ہوں، لوگ مجھے صدقہ دے کر جائیں، مجھے صدقہ نکالنا چاہیے۔ اس نے بھی عزم کر لیا میں خوب صدقہ نکالوں، تیرے تینوں صدقے رب نے قبول کر دیے۔ یعنی ہمیں سبق یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں معاشرے میں، شریعت اجازت نہیں دیتی اس کی، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو بدکار خواتین جب مجبور ہو جائیں، بدکاری کا وہ دھندا اس وجہ سے بھی اختیار کرتے ہیں کہ پاس کھانے کے لیے مال ہے۔ یہ فقر کا فتنہ ہے۔ یعنی آخرت کی فکر تو یہ ہونی چاہیے، انسان روکھی سوکھی کھا کے بھی گزارا کر لے، لیکن دنیاوی ان معاملات اور تعیشات کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ لیکن ہر ایک کا ایمان اس قدر مضبوط نہیں ہوتا، یہ بھی سبق ضرور ہے۔ چور کو بھی یہ سبق ہے کہ اگر مال نہیں ہے تو تھوڑے پر ہی گزارا کرے، چوری کر کے دنیاوی مال و اسباب حاصل نہ کرے، لیکن ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر مالی اسباب آ جائیں تو ایسے لوگ چوری سے بچ سکتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے، فقر کی وجہ سے لوگ چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، چھینا جھپٹی کے معاملات ہوتے ہیں، کتنے معاملات کیسز آ رہے ہیں۔ محض ایک موبائل موٹر سائیکل چھینتے ہوئے جو مالک تھا اس نے دفاع کیا، اس کو پسٹل سے بھیجا، اس کا اڑا کے پھر چلے قتل کر کے چلے گئے۔ یہ فقر کا تو فتنہ ہے، یہ فقر کا فتنہ ہے۔ قتل و غارت غریبی بڑھ رہی ہے، چوریاں بھی، ڈکیتیاں، لوگ رشوت کھاتے ہیں، ملازم ہیں، تنخواہ آ رہی ہے، کلرک ہے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی جو جائز کام لے کر آ رہے، جب تک مٹھائی، خرچی، چائے کے نام کی رشوت نہیں لیتا آگے کام بھی نہیں کرتا۔ کہتے تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا، پھر کہتا ہے ہمارا بھی تو پیٹ ہے، تھوڑا کنٹرول کر لیتا، سادہ زندگی گزارو، حرام نہیں کھاؤ۔ لیکن فقر کے فتنے میں کتنے لوگ بہہ جاتے ہیں۔ اسی فقر کے فتنے کی وجہ سے لوگ 2 نمبر چیزیں بھیجتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ اللہ رب العالمین جن کو نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، عصر کے وقت جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا مال بیچے، سخت غضبناک ہوگا رب العالمین سے۔ کیوں؟ فتنہ، فقر کا فتنہ، مال کی محبت، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری فطرت میں مال کی محبت میں نے ڈال دی، یہ ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ مال کی محبت ہے، فقر کا ڈر ہے، جس کی وجہ سے لوگ پھر گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں، حرام کاری کے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ اہل ایمان جو پختہ ہوتے ہیں وہ فقر میں بھی اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ آزمائش کی اس ریلے میں بہہ جاتے ہیں۔
فرمایا اسی لیے نبی علیہ السلام نے امت کو سبق بھی دیا، اس فقر کا بھی فتنہ ہے، انتہائی خطرناک فتنہ ہے۔ لوگ اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، امانتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس فقر کے فتنے کی وجہ سے لوگ بھیک بھی مانگتے ہیں۔ بھیک مانگنا کہ کتنا بڑا ہے، عذاب کا یہ معاملہ ہے۔ ہم اپنے علاقے میں دیکھیں، اس ملک میں دیکھیں، یہ گداگر، یہ عادی فقیر چوکوں چوراہوں پر، روڈوں پر، بازاروں میں کس قدر ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ پورا مکمل ایک منظم طور پہ مافیا بنایا۔ آپ باہر نکلو، کوئی بھی چیز خریدو، پھل سبزی فروٹ، کوئی بھی چیز، ہر دکان پہ، ہر مارکیٹ میں، ہر بازار میں، آپ جو ہی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے پیسے نکالنے کے لیے، چاروں طرف سے بچے اور عورتیں مانگنے والے، بوڑھے آپ کو گھیر لیں گے، ہمیں تو اتنی کثرت سے بڑھتی ہوئی تعداد فقر کا فتنہ ہے۔ اللہ نے اس فقر کے فتنے میں اس قوم کو آزمایا، ہم سب اس آزمائش سے گزر رہے ہیں کہ جہاں اپنی دینی اصلاح کرنی ہے وہاں فقر کے فتنوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ سورہ اعراف، سورہ النحل۔ اللہ نے مثال دی ایک قوم کی، ایک بستی کی، بڑے سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی ہے، صبح شام کھلا رزق اللہ ان کو دے رہا تھا، ہر جگہ سے فراوانی کے ساتھ۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی، نعمتوں کی ناشکری کی، ناشکری کی بنا پر اللہ نے انہیں لباس پہنا دیا بھوک اور خوف کا، یعنی اللہ نے مبتلا کر دیا بھوک میں، خوف میں، ان کے اعمال کی بنا پر، ناشکری کی بنا پر۔ تو اس فقر کے فطرے میں ہم ناشکری میں بھی تو جا رہے ہیں، جو جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، چیزوں کو ریٹ آسمان تک پہنچ رہے ہیں۔ ایک امیر آدمی کی سوچ کیا ہے، وہ اپنے تقابل میں ایک غریب الحال آدمی کو دیکھے۔ ان دونوں سوچوں میں کتنا فرق ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں اتنی مہنگی ہو گئی، ایک امیر آدمی اپنی مرسیڈیز، اپنی پراڈو، اپنی بڑی گاڑی کے بارے میں پریشان ہے، میں پیٹرول کیسے ڈلواؤں۔ وہ اس غریب کو دیکھ کے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ آج میں اپنی بستی سے شہر مجھے جانا تھا مزدوری کے لیے، کرایہ نہیں ہے میرے پاس، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے کرایہ مہنگے ہو گئے۔ سوچوں میں فرق دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے سامنے پریشانیاں کیا ہیں، ایک غریب کے گھر میں پریشانی کس قسم کی؟ ہم پریشان ہیں بڑے بڑے اسکولز اور کالج میں بچوں کی جو فیس ادا کرتے ہیں، اب یہ فیس کیسے ادا کریں گے؟ 10,000 15,000، 2 بچے ہیں تو 30,000 25,000۔ کوئی ایک گھرانہ ہمارے پڑوس میں ایسا بھی ہوگا اگر انہیں 10-12,000 مل جائے، پورے مہینے کا وہ راشن بھی خرید لیں، وہ اسی پر خوش ہو جائے۔ ہم پریشان ہیں کہ دعوت میں اب مہنگے اور بہترین کپڑے پہن کے جاتے تھے، ان مہنگائی کی وجہ سے وہ لباس کہاں سے لائیں گے؟ کچھ غریب ایسے بھی ہیں جو سردی پہ جسم چھپانے کے لیے گرم کپڑا پہننے کے لیے پریشان ہیں۔ تقابل کریں، شکر ادا کریں، ناشکری پر مت آئیں۔ یہ ناشکری بھی فقر کا فتنہ ہے جو کہیں ہمیں بہا کے نہ لے جائے۔ بہترین ریسٹورینٹ پر بچوں کو لے کر جانا ہے، پیزا کھلانا ہے، اور بہترین آئس کریم مختلف فلیور کی ہر بچے کی اپنی چوائس پر وہ کھانی ہے، کئی مرغن غذائیں اور نئی نئی چیزیں کھلانی ہے بچوں کو۔ ہم اس لیے پریشان ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، کاروبار کہیں رک نہ جائے، اگلی جو دوسری دکان بنانی تھی وہ میری پلاننگ کہاں تک پہنچے گی۔ ہماری سوچ کا محور یہ ہے، غریبوں کی سوچ کا محور بھی تو دیکھیں، ان کے سامنے ٹارگٹ کیا ہے۔ ہم ریسٹورنٹ میں جانے کے لیے پریشان ہیں، وہ اپنا چولہا جلانے کے لیے پریشان ہیں۔ یہ فرق ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری زبان پر مت لائیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تیرے رب نے یہ اعلان کیا ہے، تم شکر گزار بنو، میں تمہیں خوب عطا کروں گا، شکر گزار بنو، اللہ دیتا رہے گا۔ فقر کا فتنہ ہے، عارضی ہے، ختم ہو جائے گا۔ رب کے ساتھ نا امید نہ ہو، تمسک رکھو اپنے دین کے ساتھ، شکر ادا کرو ہر حال میں، شکوہ
ناشکری کے الفاظ زبان پہ مت لاؤ، تقابل کرو، انظروا الی من هو اسفل منکم، ہمیشہ اپنے سے نچلے کو دیکھو۔ پھر رزق بڑھانے کا ایک سبب یہ بھی ہے صدقہ کرو، فقر ختم کرنے کا ایک ذریعہ، شرعی علاج یہ بھی صدقہ کرو۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، اللہ کا وعدہ ہے تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں پلٹا کے دیتا ہے۔ اللہ کے وعدوں پہ اعتماد تو رکھو، اللہ تمہیں پلٹا کے دے گا، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ انفق یا ابن آدم انفق علیک، آدم کے بیٹے خرچ کرتا جا، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ یہ بھی فقر ختم کرنے کا شرعی علاج ہے۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ روزانہ صدقہ کرو، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے، اللہم آتی منفقا خلفا، کہ اللہ تیرے راستے میں جو مال نکالے تو اپنی طرف سے اسے بڑھا کر، فرشتہ تیرے لیے دعا کرے اللہ تم اسے نواز دے، اللہ خوب نواز دے گا، تو خرچ کر نکال۔ پھر یہ حالات جس میں جو اہل ثروت ہے، مالدار لوگ ہیں، اور لازم ہے کہ اس طرح کے فقر و فاقہ اور اس طرح کی تنگ دستی کی جب حالات شروع ہو جائیں تو درمیانے طبقے کے لوگ یا بالکل نچلی سطح پر پہنچے ہوئے لوگ ان کی مدد کریں، ان پر صدقات کریں، ان کی مالی حالت بھی محفوظ رہے گی، اللہ دوام دے گا، مال میں کمی نہیں آئے گی اور دوسروں پر احسان بھی کرے گا، اور یہ بہترین صدقہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کہ آپ سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بہترین صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انت صدق انت صحیح صحیح تعمل الغنا وتخشى الفقر، فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ جب تو تندرست ہو، نوجوان ہو، موت کے آثار نہ ہو، زندگی کے کئی مسائل، کئی ٹارگیٹ، کئی چیلنج تمہارے سامنے موجود ہو، جو مالی معاملات کے ساتھ تم نے حاصل کر لیا، مال کے ساتھ محبت بھی ہو، حالات ایسے ہوں، فقر و فاقے کا ڈر بھی ہو، مال کی محبت، فقر کا ڈر بھی ہو، پھر بھی تو صدقہ نکال۔ یہ صدقہ اللہ کو بڑا پسند، صحت کی کیفیت میں مال کی محبت ہو، فقر و فاقے کا ڈر ہو، پھر بھی تو صدقہ نکال۔ یہی وہ صدقہ ہے جس کی مثال آدھی کھجور کے ساتھ دی گئی، وہ بڑھ کر اللہ کے ہاں پہاڑوں کے جتنی بن جاتی ہے۔ یہ صدقہ ہے۔ یہ حالات جو گزر رہے اہل ثروت کے لیے موقع غنیمت ہے کہ فقر و فاقے کے ڈر اور خوف کے باوجود وہ صدقہ کریں۔ یہ اللہ نے تو موقع دیا ہے صدقہ کرنے کے، حالات بہترین حالات ہے صدقہ کرنے کے، جب فقر کا ڈر ہو اور انسان صدقہ کرے۔ پھر آخری بات، فقر کے جو فتنے ہیں، اس مال کی جو محبت ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ انسان کاروبار میں بیٹھ کے اللہ کے فرائض چھوڑتا رہے، یہ بھی فقر کا فتنہ ہے۔ ہم اللہ کے فرائض کو ہمیشہ مقدم رکھیں، کچھ بھی ہو جائے، فرض کا وقت ہو جائے، کاروبار کو جس حال میں ہو، دکان کو چھوڑ کے اللہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے پہنچ جائے۔ سورۃ الجمعہ میں یہی تو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب اذان دے دی جائے اب تمہارے لیے کاروبار حرام ہے، چھوڑ دو خرید و فروخت کو، ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون، تم اگر جانو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ آخر میں کیا فرمایا اسی رکوع کے آخر میں، قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، تم دنیاوی مال اور اسباب کو اللہ کے فرائض کو چھوڑ کر ترجیح دیتے ہو، اللہ کے ہاں جو ہے، جو اللہ اپنی برکت سے دنیا میں بھی عطا کرے گا، آخرت میں بھی وہ اس سے بھلا ہے جو تم چند روپے کماتے ہو۔ اللہ کے سامنے جھکو، وہ برکتیں زیادہ دے گا، آخرت میں بھی نوازے گا۔ یہ بھی فقر کا فتنہ ہے۔ فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو یہ تھوڑی گفتگو کی آج کے خطبے میں، جو ملکی حالات مہنگائی کی طرف جا رہے ہیں، ہم دین کے ساتھ تمسک رکھیں، اور فقر کے جو فتنے ہیں جن کی کچھ مثالیں میں نے دی، ہم فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اللہ رب العالمین سے کبھی بھی ہم مایوس نہ ہوں، اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے، اپنی خصوصی رحمتوں میں شامل فرمائے، آمین۔ درس قرآن حدیث آج بعد نماز مغرب محمدی مسجد رتیب آباد نمبر 6 میں انشاءاللہ میرا درس آج ہونا ہے۔ درس
قرآن حدیث آج بعد نماز مغرب دار المطالعہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ